نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کثرت سے درود پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم۔ سورۃ الکہف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ غسل کرنا۔ ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو آپ اپنا اسکیڈول اس طرح بنائے نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیڈول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے، پھر وینسڈے کو نہائے، پھر جمعے کو نہائے، پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے، تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ صفائی میں مبالغہ ہوتی ہے نا، ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے، یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنے، اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے، پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے، 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی 2 لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے۔ اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مسواک کرنا۔ جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ اچھا لباس پہننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کوئی پہن لے۔ خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگائے، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو، یعنی آپ کی اپنی نہیں بیوی کی خوشبو پڑی وہی لگا لو، لیکن لگاؤ۔ تیل لگانا۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے، پھر نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا وقت۔ سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا۔ سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، اول وقت جمعہ پڑھنا، بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایاس بن سلمہ بن عقبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے، یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا۔ ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے۔ مسجد میں داخلہ۔ مسجد کی طرف جلدی نکلنا۔ تحیت المسجد ادا کرنا۔ عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ دراصل تحیت المسجد، یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تحیت المسجد ہے، اور مختصر پڑھی جائیں،
یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے. نماز سے قبل ہلکا بنانے کی ممانعت. مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، نہیں، سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے. انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے، ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھے. ہلکا نہیں بنائے، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں. تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلانگ کے نہ آگے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ. یہ عام ایک ادب بتایا، یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ. کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ. چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، میدا. مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہوگی، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا. کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بعض اوقات کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی. جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھے، یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے. یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. اجلس فقد آذیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے یہ. اجلس فقط آذیت، تو نے اذیت دی، و آنیت، اور دیر سے آئے. تو اس سے منع کیا گیا. کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا. جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ، یہ کہے. خطبہ جمعہ اور اس کے آداب. خطبہ جمعہ کی اہمیت. جب اذان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے. تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی، پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا. امام کے خطبے سے پہلے سلام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے. امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے. جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا. بس یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں، یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں. امام کو 2 خطبے دینا، یعنی کھڑے تھے پہلے، پھر ذرا بیٹھ گئے، پھر دوسری دفعہ اٹھے تو یہ 2 خطبے ہو گئے. مختصر خطبہ دینا. آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے، بہت لمبی تقریریں نہیں. آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے. بس نماز لمبی کرو، خطبہ مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی. نماز پہ زیادہ توجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورۃ قاف پڑھنا. حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی. آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے. سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا، یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے. نہیں، آپ صف میں بیٹھے ہو، کس طرف وہ قبلہ رخ ہو، امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف. ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران. امام کے قریب بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو، یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو. بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے. تاخیر کی اتنی مذمت ہے. خاموشی سے خطبہ سننا، یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا. پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا. تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا.
کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے، یہ بھی لغو بات ہے۔ کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا۔ گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے۔ کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں۔ آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، چلے کرسی میں بیٹھ جائیں۔ اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، مگر ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے۔ اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے۔ اونگ آنے پر جگہ بدلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں۔ نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت ہے فرض، بس جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے۔ کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الف لام میم التنزیل اور هل اتى علی الانسان کی قرات کرتے اور نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے، یعنی یہ بھی ملتا ہے۔ فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے، پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی، 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، یہ آپ کا حکم ہے۔ تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو۔ جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا۔ اسما بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے۔ پہلے منع تھا، اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں، اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی، ٹھیک ہے۔ اور گھر جانا تو گھر جا کے پڑھیں، اور اگر گھر نہیں جانا کام پہ جانا تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں۔ کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کر روزہ نہیں رکھوایا۔ بالکل۔ عاصم سے روایت ہے، وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا۔ وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ، وہ اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا، جگہ بھی تبدیل کرنا۔ لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجئے۔ یعنی یہ مستحب اعمال ہیں، ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے، افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دیگر احکام، 1 رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو رش مل گیا، پارکنگ نہیں ملی اور 1 رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس لیے رب کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ گریہ وزاری بھی ہونی چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور آہوزاری کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اور پھر اس قدر عاجزی و زاری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا
تو پیچھے سے آ کر آپ سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اب بہت کافی ہو چکا، آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دعا میں تکرار کرے، یہ نہ ہو کہ ایک بار مانگے، 2 بار مانگے اور اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میری دعا تو سنی نہیں جاتی، اس لیے دعا مانگنے کا فائدہ نہیں۔ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انبیاء علیہم السلام مسلسل دعائیں مانگتے رہے، اصرار کے ساتھ مانگتے رہے۔ اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اصرار کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی، جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ یا رب اس شخص کو دوزخ سے پناہ دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان مانگنے کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت حیا والا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور پھر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، مالک کائنات، سارے خزانوں کا مالک۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کبھی وہ انسان کو فوراً مل جاتا ہے جو انسان اپنے لیے طلب کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس سے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کے لیے اس دعا کے اجر کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کو اپنی دعاؤں کے صلے میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کرتے وقت انسان کو حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی عرض رکھنی چاہیے۔ تو جس دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو، اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو، یعنی یہ دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بعض اوقات اس کے گناہ حائل ہوتے ہیں، اور جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان جب دعا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے۔ پھر اسی طرح دعا کرنے کے ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے جس دن حساب کتاب قائم ہو۔ پھر اسی طرح دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جامع الفاظ کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ دعا مانگے، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے الفاظ جامع ہو سکتے ہیں، کمپریہنسو، کہ کم الفاظ میں زیادہ بڑی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں مسنون دعاؤں کو یاد کرنے اور ان کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں عطا کی گئی تھی ان میں سے ایک چیز جوامع الکلم تھی، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، یعنی کم الفاظ میں زیادہ بڑا مضمون۔ پھر اسی طرح انسان کو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں انسان نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کام کیا ہو تو مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں انسان اپنے رب کے سامنے اس نیک عمل کا ذکر کر کے
اس کے وسیلے سے دعا کرے. جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں بارش شروع ہو گئی. بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تو اتنے میں ایک بڑا پتھر لڑک کر غار کے دروازے کے آگے آ گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا اور اس طرح وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے. تو اس وقت ان تینوں نے آپس میں یہی سوچا کہ ہم اپنے اس عمل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو خالصتاً ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا. تو بہرحال تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا جس کی بدولت ان کی دعا قبول ہو گئی اور غار کے پتھر ہٹ گیا جو کہ بظاہر ناممکنات میں سے تھا، اور اس طرح وہ لوگ وہاں سے نکل آئے، ادروائز ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے، یعنی ان کے وسیلے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مختلف دعاؤں کے آخر میں بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے. جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں، یا پھر یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں. آپ نے پانی طلب فرمایا، وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما. پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان حلال رزق کا اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ طویل سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے اور خاک آلود ہے اس کے بال اور اس کا لباس، اور وہ بہت تھکا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، اور وہ حرام پر ہی پرورش پایا، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ اپنے کھانے پینے اور اپنے لباس اور اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے حلال کا اہتمام کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں تصنع اور تکلف سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے تھے، یعنی اس سے بچا کرتے تھے. پھر اسی طرح دعا میں مبالغے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے، یعنی حد سے زیادہ لمبی دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا اس وقت تک انسان کو کرنی چاہیے جب تک اس کا خشوع و خضوع قائم رہے اور واقعی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہو. لیکن صرف لمبی دعا اس لیے کہ شاید بہت زیادہ لمبی دعا کرنے سے زیادہ قبولیت ہوگی، تو اصل چیز کوالٹی ہے. بعض اوقات انسان صرف ایک جملہ بولتا ہے لیکن اتنے درد کے ساتھ، اتنے احساس کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ کہ وہی کافی ہو جاتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں گناہ گاروں میں سے ہوں. تو ان کی دعا فوراً سن لی گئی، قبول کر لی گئی. پھر اسی طرح کچھ اوقات اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. مثلاً رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟
کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے۔ تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے، بھلائیوں اور خیر میں سے، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ۔ پھر اسی طرح اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے، کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور جب مؤذن اذان کہہ چکے تو اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے، درود شریف پڑھ کر، جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے، تو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو۔ پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں، تو خوب انسان کو پکارنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے، بجائے اس کے کہ انسان فوراً مصلی سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جمعے کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہی ہیں، اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب دعائیں کریں۔ پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، پھر زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو انسان کو ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ ہیں اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یہ کہ تو میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو یہ دعا پڑھ رہا تھا، آپ نے 3 بار فرمایا کہ اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو بھی سن لے اور ہمیں قبولیت کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں دعائیں مانگنے کے آداب سکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لم أكن بدعائك رب شقيا۔